نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 68 تا آیت نمبر 72 عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں عباد الرحمن کی 5 صفات کا بیان ہو چکا ہے گزشتہ درس میں۔ پہلی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر تکبر سے اکڑتے ہوئے نہیں چلتے بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب ان سے بے وقوف لوگ بات کرتے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں کہ وہ سجود اور قیام میں ہوتے ہیں، اور چوتھی صفت ان کی کہ وہ اپنے پروردگار سے دعا میں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو خرچ کرنے میں نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر چھٹی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہیں ٹھہراتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خالق، مالک، قادر مطلق اور مختار کل، علیم کل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا نہیں کوئی ہمارا قادر مطلق ہے، اور نہیں کوئی ہمارا مالک، نہیں کوئی ہمارا رازق ہے، اور نہیں کوئی عبادت کے لائق ہے۔ تمام گناہوں اور تمام جرائم میں سے سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا، تو یہ شرک کہلائے گا اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی یعنی رحمان کے بندوں کی صفت ساتویں یہ ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ تو قتل حق سے کیا مراد ہے؟ شریعت اسلامیہ میں اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو پھر اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اور اس کے شبہات کو دور کرنے کے لیے
محنت کی جائے گی اور اسے سمجھایا جائے گا کہ تم نے اسلام کیوں چھوڑا ہے، واپس پلٹ آؤ۔ اور اگر پھر بھی وہ اپنے ضد پہ اڑا رہے اور باز نہ آئے اور کفر پر ڈٹ جائے تو پھر اسے 3 دن کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قتل حق ہے۔ دوسری صورت قتل حق کی وہ یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت شادی شدہ ہوں اور زنا کا ارتکاب کر لیں تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کرنا بھی قتل بالحق ہے۔ اور قتل حق کی تیسری صورت قصاص ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دے تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں ہیں قتل حق کی۔ اس کے علاوہ کسی جان کو قتل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے اور شرعاً حرام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں ولا یزنون، جو بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور فرمایا ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی ایسے فعل کا ارتکاب کرے گا وہ گناہوں کے جرم کو پالے گا، یعنی ایسے شخص کو جہنم کی وادی میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور پھر ایسے مجرم کے لیے یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کی عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ نہ اس کا جرم ختم ہوگا اور نہ ہی سزا ختم ہوگی، بلکہ سزا بڑھتی ہی جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ تو بتا دیا کہ یہ تو ایک گناہ کی سزا ہے، اور اگر دوسرے گناہ بھی اس کے علاوہ ہوں گے اور جرائم بھی ہوں گے تو پھر ہر جرم اور ہر گناہ کی الگ الگ سزا ملے گی اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس شخص نے توبہ کر لی، وہ ایمان لے آیا اور پھر اس نے اچھا عمل بھی کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پس یہی لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی پھر نیکیوں میں بدل دیں گے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں تفسیر ذخیرۃ الجنان میں ہے کہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے جن اوقات میں وہ برے کام کیا کرتے تھے اب ان اوقات میں نیکیاں کرتے ہیں۔ پہلے وقت گناہوں میں گزرتا تھا اور اب وقت نیکیوں میں گزرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ پہلے ان کی عادت بری تھی اور اب عادت نیکی کرنے کی ہے۔ پہلے ان کے لیے گناہ کرنا آسان تھا تو اب ان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو گیا۔ اور اس کی تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، یعنی پہلے جرائم معاف کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو حاضر کرنے کا حکم دیں گے۔ جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اکٹھا کیا جائے، شمار کیا جائے، اور پھر پروردگار عالم اس بندے سے فرمائیں گے اے بندے تجھے یاد ہے تم نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، اور ایسے گناہوں کا تذکرہ فرمائیں گے کہ جس کو دنیا میں بندے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ذخیرۃ الجنان میں ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مسجد سے نکلتے ہوئے مسجد کی سیڑھیوں پہ تھوکا تھا، تو نے کیلا کھایا تھا اور چھلکا سڑک پر پھینک دیا تھا، تمہارے گھر میں تمہارے کمرے میں مکڑی کے جالے تھے تم نے انہیں اتارا نہیں تھا، تمہارے اندر صفائی نہیں پائی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ ایسے موقع پر جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کو یاد دلائی جائیں گی تو بندہ پریشان ہو جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے سامنے انکار نہیں کر سکے گا، اقرار کرے گا کہ پروردگار یہ غلطیاں مجھ سے ہوتی رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ ہم نے تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے، اور صرف معاف ہی نہیں کیے بلکہ ان کے بدلے میں ایک ایک نیکی بھی دے دی ہے۔
تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص جب دیکھے گا کہ میری غلطیاں معاف تو کر دی گئیں بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیا گیا تو وہ پھر دلیر ہو جائے گا، وہ عرض کرے گا کہ پروردگار یہ گناہ جو آپ نے میرے سامنے جن کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے یہ گناہ تو ہوئے تھے، ان کے بدلے مجھے نیکیاں مل گئیں، اے میرے پروردگار میرے کچھ گناہ اور بھی ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی گناہ ہے۔ یعنی اب دلیر ہو گیا وہ بندہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ پہلے یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کتنا خوف زدہ تھا، کتنا ڈرا ہوا تھا، مگر اللہ رب العزت کی مہربانی کو دیکھ کر اتنا دلیر ہو گیا کہ اب خود ہی اپنے گناہوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو کچھ آدمیوں پر اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہوں گے اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راضی ہوں گے کہ ان کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ جس کے لیے اللہ چاہیں گے اس کے لیے ہوگا، بشرط یہ کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو اور اس کے پاس نیکیوں کا بھی بڑا انبار ہو، ڈھیر سا ہو لگا ہوا اس کے ساتھ نیکیوں کا۔ مگر یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صرف نیکیوں کی کثرت پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہاں پر اللہ کا فضل ہی بچانے والا ہوگا۔ جس پر اللہ رب العزت کا فضل ہوگا وہی بچیں گے اور وہی انعامات کو حاصل کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنا فضل ہمیں نصیب فرمائے اور رحمتوں میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ تو جب تک انسان زندہ ہے اور انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں اور جب تک انسان پر موت کا غرغرہ طاری نہیں ہوتا اس وقت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ انسان ہر گناہ سے یہاں تک کہ کفر اور شرک سے بھی توبہ کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر غلطی ہر گناہ پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ اور فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل انجام دیا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پس بے شک وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ ایمان والوں کی یہ اعلیٰ صفت ہے کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والے شخص کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی 10ویں صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کہ رحمان کے بندے جھوٹے کام میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ ہر جھوٹے کام سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین کرام اس سے مراد جھوٹی گواہی بھی لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں یعنی عباد الرحمن وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے کیونکہ جھوٹی گواہی دینا بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی معاملہ میں جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں اور اس کا منہ کالا کر کے اس کی تشہیر کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے اور پھر اس کو قید میں ڈالا جائے اور وہ تینوں سزاؤں کا مستحق ہے۔ اور آج کا ہمارا تو سارا نظام جھوٹ پر ہی چل رہا ہے اور جھوٹی گواہیاں سر عام دی جاتی ہیں۔ تو عباد الرحمن وہ ہے نہ تو وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی کسی جھوٹے معاملے میں شریک ہوتے ہیں۔ اور 11ویں صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ کسی لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ ہر بیہودہ بات، ہر ناجائز کام اور ہر فحش بات یہ لغو میں آتی ہے۔
تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لغو بعد سے گانا بجانا مراد لیتے ہیں۔ کھیل تماشا، گانا بجانا، یہ جھوٹی داستانیں، یہ ساری چیزیں لغویات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ لغو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ينبت النفاق فی القلب، کہ یہ چیزیں دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتی ہیں۔ آج یہ لغویات عام ہو چکی ہیں اور انہی لغویات پر سرمایہ بھی خرچ ہوتا ہے، رقم بھی خرچ کی جاتی ہے، اپنے وقت کو بھی ضائع کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقبول بندے تو وہ ہیں، عباد الرحمن تو وہ ہیں جو ایسی لغویات کو جب دیکھتے ہیں تو شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں اور ایسی لغویات میں ملوث نہیں ہوتے، نہ ان میں شامل ہوتے ہیں نہ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر لغو کام سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔